السلام علیکم ڈیئر اینڈ ریسپیکٹڈ تھنکرز. آج سورہ النحل پر گفتگو ہوگی. نام دیا ہے میں نے ڈیوائن سائنس. اس مکی صورت میں 198 آیات رب کی خاص نشانیوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. آیت نمبر 68 اور 69 کی روشنی میں اللہ کی تخلیقی قوت ہمیں النحل یعنی شہد کی مکھی میں نظر آتی ہے. القرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورت کا نام النعمہ بھی ہے یعنی بلیسنگ. یوں رب نے اس سورت میں جن نشانیوں کا اظہار کیا ہے وہ در حقیقت رب کی نعمتوں سے بھری پڑی ہیں. یہ صورت فطرت کی روحانی اہمیت پر بھی روشنی ڈالتی ہے. روحانیت کے بہت سارے راز کائنات کے دامن میں چھپے ہوئے ہیں. رب نے اس دنیا کی تخلیق حق پر کی، یعنی زمین و آسمان کو بلا وجہ نہیں بلکہ کسی مقصد کے لیے تخلیق کیا. اسی طرح نطفہ سے انسان کی پیدائش کا اشارہ دے کر اس کی کمزوری اور بے بسی بتائی جا رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آسمانی اور زمینی نعمتیں گنوائی جا رہی ہیں جو اسی انسان کے تحفظ اور معرفت کی طرف اشارہ ہے. اسی انسان کے بارے میں اتنی بڑی پیشین گوئی بھی کی جا رہی ہے کہ وہ ایسی سواریاں پیدا کرتا رہے گا جن کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے ہو. یہ صورت ہمیں واضح کرتی ہے کہ وحی کا نزول اللہ کی چاہت ہے. جسے چاہتا ہے اس کے لیے منتخب کر لیتا ہے. اس وحی کا مقصد قرآن کی شکل میں روح کو تر و تازگی بخشنا ہے. اس ذات باری تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ وہی ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ساتھ ساتھ فری ول بھی دے رہا ہے تاکہ انسان محنت اور لگن سے جو ارن کرے اسے وہی ملے. انسان کی خودداری رب کو بھلی لگتی ہے. پھر رب کی ذات نے واضح کر دیا کہ آسمانی نعمتیں، زمینی نعمتیں اور سمندری نعمتیں اتنی انگنت ہیں کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا. ویسے بھی رب کی لا محدودیت کا تعین انسان کی لمیٹڈ فیکلٹی کیسے کر سکتی ہے. یوں ایک سیلف آنسرڈ قسم کا سوال کھڑا کر دیا کہ کیا خالق اور مخلوق برابر ہو سکتے ہیں؟ مخلوق معبود بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی. جو خود اپنے آپ کو پیدا کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو دوسرے کو کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ انڈائریکٹلی اس بات کا بھی تعین ہو گیا کہ جو علمی نور رب کی ساتھ ہمیں دے سکتی ہے کسی دوسرے کے لیے دینا ممکن ہی نہیں. یہ بات سمجھ کر بھی رب کا حکم نہ ماننا در حقیقت تکبر کے زمرے میں آتا ہے. مسلم کی حدیث ہے جس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت سے محروم رہے گا. تکبر سے پاک پرہیزگار لوگوں کی روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے نہایت ادب سے انہیں سلام کرتے ہیں اور جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری سناتے ہیں. اس صورت میں ہمیں ہجرت میں برکت کی مصلحت کا بھی اندازہ ہو گیا. راہ حق میں ہجرت کرنے پر اللہ رب العزت دنیا میں بھی بہترین ٹھکانہ عطا فرماتے ہیں اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے اگر لوگ سمجھ لیں. ہجرت میں بہت بڑا صبر بھی چھپا ہوا ہے. صبر در حقیقت روحانی سفر کا آغاز ہے اور رب پر بھروسہ اس کی منزل ہے، فائنل ڈیسٹینیشن. روحانی سفر میں بدی سے نیکی کی جانب
ہجرت کرنی ہوتی ہے۔ لمبا سفر ہے جس کا اختتام رب پر بھروسے سے ہوتا ہے۔ یہ صورت ہمیں لاجک کی ضرورت پر بھی زور دیتی ہے۔ اللہ کا ہر فرمان اور روئے زمین پر اس کا ہر فعل دلیل پر مبنی ہے۔ اللہ کو ریشنل تھنکنگ پسند ہے اور وہ ریشنل تھنکرز کو لائک کرتا ہے۔ رب بحیثیت اعلیٰ و برتر ریشنل تھنکر کے لائق عبادت ہے، حتیٰ کہ مشرکین بھی بوقت ضرورت کسی مصیبت کے سمے رب سے ہی مانگتے تھے۔ اہل ایمان پر شیطان کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ انڈائریکٹلی شاید دے سکتا ہے، ڈائریکٹلی کسی پر کنٹرول نہیں۔ یہی وجہ ہے، جیسا کہ اس صورت نے واضح کر دیا، کہ لا علمی میں کیا گیا گناہ قابل معافی ہے، اور رب مہلت دیتا ہے ایک وقت تک۔ ریشنل تھنکنگ اور عقل و دانش کا یہ تقاضا ہے کہ ہم نیکی میں خلوص پیدا کریں۔ الرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیکی خدا کی عبادت کا وہ معیار ہے جس میں ایسا لگتا ہے کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں، یا کسی کا اپنے بھائی سے ایسا ہی پیار جیسا کسی کو اپنے آپ سے ہے۔ اس صورت نے ہمیں علم کی یہ روشنی فراہم کر دی کہ تمام اختلافات کا حل قرآن مجید میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہد ہر بیماری کا علاج ہے اور سینے میں پڑے دل کا علاج قرآن ہے۔ اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ودیت کر دی کہ پہاڑوں اور درختوں میں جا کر شہد پیدا کرے جس میں انسان کے لیے شفا ہے۔ جنت میں جن 4 نہروں دریاؤں کا ذکر ہے، اس میں دودھ، شہد، پانی اور پھلوں کے جوس کی نہریں ہیں۔ انگور اور کھجور میں رب کے قدرت کی نشانیاں ہیں۔ دودھ تو اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ معراج کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ اور انگور کا جوس پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا دودھ کو، جو کہ در حقیقت میچورٹی اور دانش کی علامت ہے۔ جس طرح فضا میں اڑنے والے پرندے اور زمین پر چلنے والے جانور جو ہماری خدمت میں معین ہیں، در حقیقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، بالکل اسی طرح جیسے علم و عقل بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو ناکارہ رکھ کر ضائع نہیں کر دینی چاہیے۔ سورہ النساء کی طرح اس صورت میں بھی عورت کی عظمت پھر سے روشناس کرا دی گئی۔ بیٹی کی پیدائش پر چہرے کا غمگین ہو جانا قابل ستائش نہیں بلکہ شیطانی فعل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی بیٹیاں ہوں اور وہ اس سے اچھا سلوک کرے تو اس شخص کے لیے دوزخ کی آگ کے حوالے سے وہ بیٹیاں ڈھال بن جائیں گی۔ یہ صورت ہم پر ایک اور راز بھی کھولتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو صرف اس کو اتنا ہی کہتے ہیں، ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ یوں زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہیں، اور سجدہ کرنا تو ان تمام مخلوقات کی فطرت ہے، جیسا کہ خود ان کے سائے 4 چفیرے سجدے میں رہتے ہیں۔ ہمارا اپنا ہی سایہ کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں جانب سجدہ ریز ہو کر ہمیں یہ احساس دلا رہا ہے کہ ہمیں بھی رب کے حضور ہی سجدہ ریز ہونا ہے۔ اقبال کی وزڈم ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔